بغداد کے ایک درویش عالم تھے، تو وہ جب بھی نماز پڑھاتے تو ہر نماز کے بعد کسی تاجر کی 2 بیویوں کے متعلق دعا ضرور مانگتے۔ دعا میں یہ الفاظ ضرور کہتے کہ یا اللہ اس تاجر کی دونوں بیویوں کو اپنی خاص رحمتیں عطا فرما۔ ایک دن لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے بابا جی بتائیں تو صحیح وہ بیویاں کون تھیں جن کے لیے آپ ہر نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں؟ کہنے لگے میرے شہر کا ایک تاجر تھا، بہت بڑا تاجر تھا، مالدار تھا، لیکن بے اولاد تھا۔ وہ بغداد سے ملک شام جاتا تھا تجارت کرنے اور کئی مہینے اس ملک شام میں رہنا پڑتا تھا۔ اس نے اس طرح کیا کہ وہاں بھی ایک شادی کر لی۔ اب وہ وہاں پر کچھ زیادہ وقت گزارنے لگا۔ مالدار آدمی تھا، دوسری بیوی کو مکان بھی لے کر دے دیا۔ اب وہ بغداد ذرا دیر سے آتا، اگر آتا بھی تو اس کے وہ پہلے والے انداز نہیں تھے جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ اب بیوی سے بڑا جاسوس بھی کوئی نہیں ہوتا ہے، اسے تو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ماجرا کیا ہے، بیوی کو بڑی خبر ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگی اب کہ جب آتا جاتا ہے اس کے حالات کچھ بدلے سے ہیں، ماحول کچھ اور ہے۔ اس نے ایک بوڑھا آدمی جو کہ اس کا عزیز بھی تھا اور سمجھدار بھی تھا اسے تیار کیا اور کہنے لگی کہ اب جب وہ ملک شام جائے تو اس کا پیچھا کرنا اور خبر لینا کہ کہاں رہتا ہے، کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی اس عورت کے کہنے پہ اس تاجر کے پیچھے گیا، سارا کچھ دیکھ اور جان کر واپس آ کر خبر دی۔ کہنے لگا کہ 2-3 سال بیت چکے ہیں کہ اس نے تو دوسری شادی کی ہوئی ہے اور تجھے بتایا بھی نہیں۔ یہ بیوی بہت سمجھدار تھی، حوصلہ مند، عقل اور شعور کی مالک تھی۔ اس نے شور نہیں ڈالا بلکہ کہا کہ اب جب وہ آئے گا تو بہت طریقے سے بات کروں گی اور پوچھوں گی کہ ایسا کیوں کیا۔ اس بوڑھے نے یہ بھی بتایا کہ اگر یہاں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے بعد اولاد نہیں ہوئی تو اولاد وہاں بھی کوئی نہیں ہے۔ خاوند آیا تو آتے ہی بیمار پڑ گیا، کمزور ہونے لگا۔ اس خاتون نے مناسب نہیں سمجھا کہ آتے ہی سوال و جواب شروع کر دوں۔ وہ تسلی میں رہی، بیمار تھا، حوصلہ رکھا، خدمت کرتی رہی۔ کچھ دن گزرے تو وہ تاجر انتقال کر گیا، فوت ہو گیا۔ اب راز کھل نہ سکا۔ عدت گزاری۔ جب وہ عورت سارے کاموں سے فارغ ہوئی اور جب سارا مال جمع کیا نا تو اشرفیوں کی بوریاں بھر گئیں۔ سارا مال اس بی بی کا 4 بوریوں میں اشرفیاں، یہاں تو پیٹ کا دوزخ ہے، معاذ اللہ بھرتا ہی نہیں ہے۔ حل من مزید، حل من مزید، مال مال بس مال۔ وہ جو کہتے تھے نا کہ میں باہر چلا جاؤں، باہر سے تھوڑے پیسے کما کر 2-4 سال میں لوٹ آؤں گا، پھر یہاں آ کر کوئی کاروبار کروں گا، وہ گئے ہیں لیکن واپس نہیں آئے۔ وہ جو کہتے تھے نا کہ میں نے بس اتنا سا کاروبار کرنا ہے کہ بس مکان بن جائے، انہوں نے 4 مکان بھی بنا لیے ہیں مگر بریک نہیں لگ رہی۔ حل من مزید کی دوڑ ہے بس۔ اب 4 بوریاں اس عورت نے چھپائے رکھی۔ بغداد کا کوئی بندہ نہیں جانتا کہ ملک شام میں تاجر کی دوسری بیوی بھی ہے۔ اس عورت نے اس بوڑھے جاسوس کو پھر بلایا اور 2 بوریاں اونٹ پہ رکھی، خود بھی ساتھ بیٹھی اور ملک شام گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں ایسے ہی نہیں دعا کرتا۔ وہ اس کو جا کر کہنے لگی میں اکیلی وارث نہیں ہوں، آدھے کی وارث تو بھی ہے۔ میں اکیلی وارث نہیں ہوں، یہ تقسیم وراثت ہے، آدھے کی مالک تو بھی ہے۔ تو رکھ اپنے پیسے، مجھے پتہ ہے اس نے نکاح کیا تھا پر مجھے بتایا نہیں تھا۔ تو رکھ اپنے پیسے، میں تجھے دے رہی ہوں، آدھے تیرے ہیں آدھے میرے ہیں۔ اس نے نظر اٹھائی اور رو پڑی، کہنے لگی نہیں اب یہ سارے تیرے ہیں۔ اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے تو میں بھی رب سے ڈرتی ہوں، اگر تو مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھتی ہے تو میں بھی اسی نبی کی ماننے والی ہوں۔ کہنے لگی بات کیا ہے، میرا کیوں ہے سارا؟ وہ خاتون کہنے لگی وہ 2-3 سال سے میرے ساتھ نکاح میں تھا، اس نے بتایا تھا کہ میری پہلی بیوی بھی ہے، میں غریب تھی، میرے والدین کو بھی بتایا تھا کہ یہ میری دوسری شادی ہے، یہ مکان اسی نے مجھے لے کر دیا تھا، میرے تمام اخراجات وہ پورے کرتا تھا، میرے نان و نفقہ کا پورا خیال رکھتا تھا۔ لیکن اب جب کہ وہ آیا تو وہ بیمار تھا، اس نے مجھے بتایا کہ مجھے طبیب نے کہا ہے کہ میں شدید بیمار ہوں، شاید بچ نہ سکوں۔ وہ کہنے لگی وہ مجھے کئی لاکھ روپے دے گیا ہے،
اور جاتے وقت مجھے طلاق بھی دے گیا تھا، فارغ کر گیا اور مجھے کہنے لگا کہ تو جہاں چاہے میرے بعد نکاح کر سکتی ہے، اور کہنے لگا میں چاہتا تھا کہ پہلی بیوی کو بتا دوں، موقع ہی نہیں بنا، اس کا دل نہ ٹوٹے، بتا نہیں پایا، لہذا وہ مجھے ڈھیر سارے پیسے دے چکا ہے، سارا میرا حصہ مجھے پہلے ہی دے چکا ہے میری بہن، اب ان 4 بوریوں میں سے 2 میری نہیں بلکہ 4 کی 4 ہی تیری ہیں، تو ہی اس کی حقدار ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے بتاؤ جن کے اندر اس قسم کے تقوی کی جھلک ہو، ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے؟